اللہ تعالیٰ جتنا بھی دیتا ہے نا، پھر بھی انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ اور بھی چاہیے، اور بھی چاہیے۔ ایک پہاڑ سونے کا بھی دے گا نا تو بولے گا دوسرا پہاڑ کا انتظار کرے گا، وہ بھی پہاڑ میرے کو دے دو۔ اس طریقے سے انسان کا حرص کبھی نہیں ختم ہوگی۔ جب انسان کا حرص اس کا پیٹ تب بھرے گا جب اس کو قبر میں ڈالیں گے اور اس کے اوپر مٹی بھر دیں گے، تب اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ ٹھیک ہے، انسان کا پیٹ دنیا میں کتنا بھی دو اللہ تعالیٰ اور کمی سمجھتے رہے گا، کمی سمجھتے رہے گا، اور دو اور دو، لیکن قیامت کے لیے کیا ذخیرہ آگے بھیجا ہے وہ اس کا خیال نہیں کرتا ہے، پھر بھی اس بات کی ہوش رکھتا ہے کہ اس کو اور زیادہ دو۔ ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں ہرگز وہ زیادہ دینے کے قابل نہیں، جتنا دے دیا اس کو اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا چاہیے، اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کا مخالفت ہوئے۔ اتنا دینے کے باوجود بھی یہ اللہ کے کتاب قرآن کے خلاف زندگی بسر کر رہا ہے، پیغمبر کو بھی جھٹا رہے اور قرآن کے الفاظ کو بھی یہ جادوگر ہے، اور یہ کسی سے سیکھا ہوا علم ہے جو ہم کو بتلا رہا ہے۔ ہم اپنے معبودوں کو نہیں بھولیں گے جس کو ہمارے باپ داداؤں نے عبادت کیا، اس کے اوپر اکڑے رہتے، اس کو عنقریب یعنی مرتے ہی بعد دوزخ کو پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، ایسا شخص کو اس کو عنقریب میں مرنے کے بعد دوزخ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ دوزخ کے اندر آگ کا پہاڑ ہے۔ جب یہ دنیا کے پہاڑ چڑھنے کے لیے اتنا مشکل پڑتا ہے تو دوزخ کے اندر آگ کا پہاڑ کیسا چڑھ سکتا ہے؟ اس کا اندازہ لگاؤ، اسے اللہ سے ڈرو۔ کیا اس لیے بولتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ کے قرب یعنی رحمت کا امیدوار رہو۔ اس شخص نے جو چاہا پھر ایک بات تجویز کی۔ دیکھو اس آدمی نے سوچا پھر ایک بات تجویز کی، یعنی ایسا ایک بات تجویز کیا، فقتل کیف قدر، سو اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی، اللہ کی مار ہو، وہ کس طریقے سے بات کو اپنا زبان سے لانا چاہتا ہے۔ ثم قتل کیف قدر، پھر مکرم اس پر خدا کی مار ہو، کیسی بات تجویز کی۔ پھر حاضرین کے چہروں کو دیکھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کی طرف دیکھا، جیسا کہ بڑا سمجھدار ہے، ویسا کہ جیسا علم والا ہے، اس طرح کے ثم نظر ثم عبس وبصر، کہ وہاں بیٹھے ہوئے مجلسوں میں سب کے چہروں کی طرف دیکھا، اپنے سر ہلایا دیکھا، پھر منہ بنایا، پھر کیسا اپنا منہ الٹا بنایا تاکہ دیکھنے والے سمجھے کہ اس کو قرآن سے بہت ہی زیادہ قرابت ہے۔ یہ کافر کو یہ قرآن کے بارے میں بہت سی زیادہ معلومات ہے۔ اس طریقے سے وہ کیا ہم مجلسوں کو دکھا دیا۔ ثم ادبر واستکبر، اور اس کے بعد میں زیادہ قرابت ہے، یعنی قرآن سے زیادہ وہ واقف جاننے والا ہے۔ دیکھو جس کے اوپر قرآن نازل ہوا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جاننے والے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اسلام کیا ہے، دین کیا ہے۔ کافر کیا جانے، یہ کافر کیا بولتا ہے، یہ اس کو زیادہ سمجھدار سمجھ گیا اور زیادہ منہ بنایا، اور پھر منہ پھیرا اور تکبر کیا، پھر منہ بنایا، پھر منہ موڑ لیا اور قرآن کے بارے میں تکبر کیا، پھر بولا کہ بس یہ جادو ہے، اللہم اغفر لی، قرآن کو بولا کیا ہے، یہ جادو ہے، اللہم اغفر لی، جو اوروں سے منقول ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے سیکھ لیتے اور آپ کو قرآن کی طرف دعوت دیتے، اس طریقے سے یہ بات بولا۔ بس یہ تو آدمی کا کلام ہے، دیکھو میں بھی بتایا یہ آدمی کا کلام ہے، یہ دوسرے یعنی کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، دوسرا آدمی ان کو سکھلا دیتا ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اس کو جادو کہہ دیا، سحر کہہ دیا، قرآن کو منکر ہو گیا۔ جیسا کہ یہ قرآن کے بارے میں بڑا سمجھدار ہے، اس طریقے چہرہ بنا کے لوگوں کو سامنے ایسے الٹے باتیں کیا، خود بھی عمل نہیں کیا اور دوسرے کو عمل کرنے سے بھی روک لیا۔
اس کا سزا بھوکے گا، یہ خود بھی نہیں عمل کرنے کی وجہ سے، دوسرے آدمی کو گمراہ کرنے کی وجہ سے دگنا ثواب، دگنا سزا پائے گا۔ آدمی کا کلام ہے اللہم اغفری، اس کو جلدی اس دوزخ میں داخل کروں گا، جیسا مرتے ہی جب برزخ کی زندگی میں آئے گا نا، اس کو دوزخ کی آگ کا مزہ چکھا دوں گا، بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو جلدی دوزخ میں داخل کروں گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں اس کو جلدی ہی دوزخ میں داخل کروں گا۔ دوزخ میں داخل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو اس لیے کیا کرنا، یہ اللہ بولتے ہیں۔ تو ہم اردو کا معنی کو سمجھنے کے لیے جیسا پڑھتے رہے گا ویسا آپ کو معنی سمجھ میں آتے جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور تم کو کچھ خبر بھی ہے کہ دوزخ کیسی چیز ہے، تو دوزخ کے بارے میں بتایا دوزخ کیسی چیز ہے۔ دیکھو 30واں پارے میں ایک سورہ ہے، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہیہ نار حاویہ۔ یہاں پر دوزخ کے بارے میں ذکر کیا گیا۔